بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم سن اور چھوٹی صاحبزادی تھی، اب ان کی عمر بھی 18 برس ہو چکی تھی۔ شادی کے پیغامات آنے لگے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مرضی دریافت کی، لیکن پوچھنے پر حضرت فاطمہ چپ رہیں، خاموش رہیں۔ یہ شرمیلی لڑکیوں کا ایک طرح سے اظہار رضامندی ہوتا ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے، سیکھنے کی ہے، اور ہر ایسے غیور ماں باپ جو اپنے آپ کو غیور سمجھ کر کے اپنے طور طریقے گڑھے ہوئے، اپنے باپ دادا کے گڑھے ہوئے طور طریقے جو اسلام کے خلاف ہے، اس کو اپنائے رہتے ہیں اور اسی کو عزت اور شرافت کا معیار سمجھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ بہت سے گھرانوں کے اندر مزاج اور رواج بنا ہوا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کے شادیوں کے سلسلے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم جو پسند کریں گے بچوں کو انہی سے نکاح کرنا ہے، ان کی رضامندی ان سے نہیں پوچھی جاتی۔ نتیجتاً بعد میں بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور خود ماں باپ بھی اس میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب کبھی اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی کام کیا جائے تو اس میں خیر سے زیادہ شر اور نفع سے زیادہ نقصان ہی سامنے آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور آپ کی بات تو گھر والے تو درکنار، دوسروں کے لیے بھی پتھر کی لکیر تھی۔ ہر طرح کا خیر اللہ کی جانب سے آپ کو الہام کیا جاتا تھا۔ جب آپ نے اپنی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں کسی شخصیت کا انتخاب کر لیا تو آپ سے زیادہ بہتر انتخاب دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، اور اس بات کا اطمینان اور عقیدہ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے یہ ضروری سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیغام سے متعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے رضامندی معلوم کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش رہی۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے موقع پر حیا جو ان کا زیور ہے اس زیور کو نہ نکالے، اس سے باہر نہ آئے، بلکہ حیا کا زیور یہ پہنے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام معاملات کو مکمل کریں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ کچھ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بدر میں جو زرہ تمہارے حصے میں آئی تھی وہ کہاں ہے؟ عرض کیا کہ وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس وہ کافی ہے۔ یہاں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ بہت بڑی چیز ہوگی جس کو آپ نے مہر کے طور پر طے فرمایا ہے، لیکن اگر وہ اس کی مقدار جاننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ صرف 125 روپیے کی زرہ ہے، وہ اس زمانے کے حساب سے، اور جو کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سرمایہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نظر کر دیا۔ حضرت علی اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس ہی رہا کرتے تھے، آپ کی کفالت میں تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ گھر الگ کر لے۔ حارثہ ابن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کے کئی مکانات تھے، جن میں سے کچھ مکانات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ انہی مکانات میں سے ایک مکان دلوا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کہاں تک، اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو وہ دوڑے ہوئے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، خدا کی قسم جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ مکان آپ کے بجائے میرے پاس رہ جائے۔ غرض انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس مکان میں منتقل ہو گئیں۔ شہنشاہ کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو جو جہیز دیا وہ یہ تھا کہ بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے، یہ کل سامان جہیز تھا۔ اور بہت سارے لوگ یہ حضرت فاطمہ کے اس جہیز سے استدلال کرتے ہوئے بہت کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح جہیز کے لین دین کی جواز کی شکلیں نکل جائیں، لیکن سب سے پہلے یہاں پر یہ غور کرنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی بھی قسم کا ڈیمانڈ نہیں کیا، اور دوسرے یہ ہے کہ خود حضرت علی جن کو آپ علیہ السلام نے داماد کے طور پر منتخب کیا تھا، وہ آپ ہی کی کفالت میں رہا کرتے تھے، یعنی گویا کہ آپ ہی کے بیٹے تھے وہ۔ ان کی تمام تر ذمہ داری ابو طالب کے انتقال کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی۔ تو اگر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر کچھ سامان دیا بھی ہو تو کس کو دیا؟ اپنے ہی بیٹے کو دیا۔ بیٹی بھی آپ کی ہے اور بیٹا بھی آپ ہی کے، داماد بھی آپ ہی کے کفالت میں ہے، اس لیے اس سے جہیز کے جواز کی کوششیں کرنا اور اس سے آگے بڑھ کر کے لین دین اور اس کے مطالبات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش اور شریعت کو بیچ میں لا کر کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جہیز کو بیچ میں لا کر کے اس سے استدلال کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے یہ معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ہے اور اسی کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے۔ الغرض حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نئے گھر میں گئیں تو آپ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر آئے، ایک برتن میں آپ نے پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں آپ نے ڈبوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے اور بازوؤں پر پانی کو آپ نے چھڑکا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ شرم سے لڑکھڑاتی ہوئی تشریف لائیں، ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا چھڑکاؤ کیا اور فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے اپنے خاندان میں سب سے افضل شخص تمہارے نکاح میں دیا ہے، یا سب سے افضل ترین شخص سے میں نے تمہارا نکاح کیا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخاب تھا وہ انتخاب انتہائی معیاری تھا، اور ہر باپ چونکہ اپنی بیٹی کے لیے اپنے دائرے کار میں اچھے سے اچھے شخص کا انتخاب ہی کرتا ہے، اس لیے یہ بھی مسنون ہے کہ نکاح کے بعد باپ اپنی بیٹی کو بلا کر کے یہ کہہ دے کہ بیٹی، ہماری نظر میں جتنے لوگ تھے ان میں تمہارے لیے سب سے بہتر جو شخص کو ہم نے سمجھا تھا
اللہ کی توفیق سے ہم نے تمہارا نکاح ان سے کر دیا۔ اس کے پیچھے بہت بڑا سبق ہے، ایک بہت بگ میسج اس کے پیچھے ہے۔ وہ یہ ہے کہ بیٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب میرا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا خوشی اور غم سب کا سب میرا اسی شوہر سے وابستہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی جانب میرا خیال اور گمان بھی نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے لیے تو یہی سب کچھ ہے۔ یہ بیٹی کو سمجھنا چاہیے، یہ میسج اس کے پیچھے۔ اور جب یہ میسج بیٹی سمجھ جاتی ہے اور شریعت کو اپنی نگاہوں میں وہ رکھتی ہے، اپنے سامنے رکھتی ہے، تو اسے بس اپنا شوہر ہی سب سے اعلیٰ و عرفہ نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ بیوی کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا وہ مقام ہے کہ جس مقام کو زبان نبوی بتلا رہی ہے۔ اگر یہ مسائل کو ہماری لڑکیاں بھی اور ہمارے لڑکے بھی سمجھ جائیں گے تو صرف ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واقعے میں اور آپ کے عقد نکاح کے موقع پر جو باتیں آپ نے فرمائی ہے اس میں ہماری ازدواجی زندگی کے تمام تر اسباب موجود ہیں۔ چنانچہ ایک ایسے ہی واقعہ ہے کہ شوہر بیوی ہونے کے حوالے سے ان دونوں کے درمیان کچھ بات ہو گئی اور بات کچھ آگے بڑھ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ حضرت فاطمہ سے اظہار ناراضگی کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں حالات کی اطلاع دینے کے لیے، لیکن قربان جائیں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہ آپ نے دور ہی سے بھانپ لیا اور حضرت فاطمہ کو کہا کہ جاؤ اپنے شوہر کو بلا لاؤ۔ جب حضرت علی آئے تو آپ نے دور ہی سے یہ سبق پڑھا دیا کہ فاطمہ گھر کے اندر کے کاموں سے علی کو بے نیاز رکھنا، اور حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا کہ علی گھر کے باہر کے کاموں سے فاطمہ کو بے نیاز رکھنا، تمہارا کام باہر کا ہے تم اس کو مکمل طور پہ انجام دے لو، اور جس کا کام گھر کے اندر کا ہے وہ گھر کے اندر کا کام مکمل طور پر انجام دے لیں۔ اس سے سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ غور کر کے دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر جو مسائل ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ اپنی بیٹی کی زبان سے اپنے شوہر اور اپنے ساس اور خسر کی شکایات کو سننا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا بھی گوارا نہیں کیا کہ تمہارے درمیان کیا ہوا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ شوہر اور بیوی ہونے کے ناطے یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ آپ نے سننا گوارا نہیں کیا۔ اور تو اور ہمارے زمانے کے اندر سنا بھی جاتا ہے اور بیٹی کے فیور میں بہت سی بات بھی کی جاتی ہے، اور شوہر کے خلاف بیٹی کو ابھارا اور اکسایا بھی جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ نے سننا بھی گوارا نہیں کیا، کیونکہ یہ تو عام بات ہے، جو اصل سبق دینا تھا آپ وہ سبق دیے اور بھیج دیا۔ تو الغرض حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صرف ایک نکاح کو لے لیں گے تو ازدواجی زندگی کے تمام مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔